کہ نظریہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو خطرات کیوں لاحق ہیں۔ انوں کے حربے اور بیرونی طاقتیں، ان کی سازشیں آئے دن ہمارے ملک پاکستان کو پیچھے کرتی چلی جا رہی ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں ہر چیز کے آداب سکھائے، ہر چیز کی تعلیم دی، وہاں دین اسلام نے ہمیں حب الوطنی کا تصور بھی دیا ہے، اپنے وطن سے محبت کرنے کا تصور بھی پیش کیا ہے۔ اور وطن کی محبت یہ ہمارا ایک ایمانی تقاضا ہے۔ وہ مقام جہاں ہماری پیدائش ہو، جہاں ہماری ولادت ہو، جہاں ہماری رہائش ہو، تو اس سے محبت یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور آقا دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے کردار سے بھی حب الوطنی کا ہمیں ثبوت پیش کیا ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ 581 ہجری کے ہیں، وہ اپنی کتاب الروض الانف کے اندر ایک حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں، اور پورا بھانپ انہوں نے باندھا ہے حب الرسول وطنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت۔ اور اس کے اندر وہ ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ فرشتے کو دیکھتے ہیں، حضرت اماں خدیجہ کی طرف جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، تو وہ آپ کو چادر اڑاتی ہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل کی طرف لے کے جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو حضور نے پوری سچویشن انہیں بیان فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جو چیز آپ نے دیکھی، یہ جو فرشتے کو آپ نے دیکھا، یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، جو اللہ کے دوسرے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی لے کر آیا۔ تو انہوں نے کچھ باتیں کی حضور سے، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے لوگ یہ آپ کو تکلیف اور اذیت دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مکے کے لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلا دیں گے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ورقہ بن نوفل نے پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، یہ مکے والے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے۔ دیکھیے، جب پہلی بات کہی آپ کو آپ کی قوم تکلیف دے گی، اذیت دے گی، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب دوسری بات بولی کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو جھٹلا دے گی، اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا۔ جب تیسری بات کی کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا مخرجیہم، کیا وہ مجھے اپنے وطن سے نکال دیں گے؟ کیا وہ میری تکذیب کریں گے؟ اللہ کے نبی نے نہ فرمایا۔ کیا وہ مجھے تکلیف اذیت دیں گے؟ نہ فرمایا۔ جب باری آئی وطن کی، آپ کو وطن سے نکال دیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مخرجیہم، کیا وہ مجھے اپنے وطن سے نکال دیں گے؟ تو امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے یہاں ایک نقطہ فرماتے ہیں ففی ھذا دلیل علی حب الوطن وشدت مفارقتہ علی النفس، کہ حضور کے اس ارشاد میں کہ مجھے وہ اپنے وطن سے کیا نکال دیں گے، شدید وطن سے محبت کا اظہار ہے، اور وطن سے جدائی آپ پر کتنی شاق تھی۔ یہ جو حضور کا جملہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔
تو یہ جو حب الوطنی کا جو تصور ہے یہ ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آخری بار جب کعبۃ اللہ کا دیدار کیا تو کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا، شہر مکہ کو الوداع کہتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اے شہر مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور شہر میں کبھی بھی رہنے کے لیے نہیں جاتا، کبھی بھی سکونت اختیار نہیں کرتا، لیکن تیری قوم نے مجھے مجبور کیا کہ اے مکہ میں تجھے الوداع کر دوں، اے مکہ میں تجھے رخصت کر دوں۔ تو اپنے وطن سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، اور یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ وطن عزیز ملک پاکستان ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کس نظریے پر بنا تھا؟ یہ بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ یہ اسی بنیاد پر قائم ہوا تھا جس بنیاد پر روم سے آنے والے حضرت صہیب رومی، حبش سے تعلق رکھنے والے حضرت بلال حبشی، فارس سے تعلق رکھنے والے حضرت سلمان فارسی، عرب سے تعلق رکھنے والے حضرت عمر فاروق اعظم ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نظریہ تھا، یہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نظریہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں تھا، کسی جغرافیائی نقشے کی بنیاد پر نہیں تھا، فقط اسلامی نقطہ نظر تھا، فقط اسلامی نظریہ تھا۔ یہی نظریہ یہاں بر صغیر میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے شہداء نے یہاں کے انگریزوں کے سامنے رکھا، ہندوستان کے ہندوؤں کے سامنے رکھا۔ وہی نظریہ جو میدان بدر میں صحابہ نے کفار مکہ کے سامنے رکھا تھا، یہی نظریہ جو میدان احد میں مسلمانوں نے مکہ کے مشرکین کے سامنے رکھا تھا، وہی نظریہ بر صغیر کے اندر ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے یہاں کے انگریزوں کے سامنے رکھا تھا۔ یہاں پہلے حکومت مسلمانوں کی تھی، بر صغیر کے اندر ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی، سلطنت مغلیہ آئی، مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی، مسلمان بادشاہت کرتے رہے۔ چلتے چلتے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے انٹری شروع کر دی، اور ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا۔ ہندوؤں کو کہا کہ دیکھو ہزاروں سالوں سے مسلمان تم پر مسلط ہیں، مسلمان یہاں پر بادشاہت کر رہے ہیں، اکثریت تمہاری ہے، اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمان کم ہیں، تم لوگ زیادہ ہو، اس کے باوجود بھی مسلمان حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے تم پر مظالم کیے، انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ اب یہ سازشیں انگریزوں نے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ کر شروع کر دی، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان فسادات شروع ہو گئے، انگریزوں نے یہاں اپنا تسلط جما لیا۔ 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ جو پاکستان کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو پیش کرنے میں حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نظریے کو پیش کرنے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب یہاں پر اکبر نے تمام ادیان کو، تمام دینوں کو ایک کرنا چاہا، خلط ملط معاملات کرنا چاہے، اسلام کی اصل شکل کو جب اس نے بگاڑنا چاہا،
تو حضرت شیخ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو للکارا، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، پھر جہانگیر کے خلاف کھڑے ہو گئے، پھر ایک وقت آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ یہ وہ نظریہ پاکستان ہے جس کو ہمارے اسلاف نے آج سے کچھ صدیاں پہلے ہی پیش فرما دیا تھا۔ 1857 کے اندر جب انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے جاری ہونے لگے تو مسلمان بہت سارے دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ نے جہاد سے انکار کیا، کچھ نے جہاد کے فتاوی جات دیے، اور ہمارے کئی مشائخ، کئی اکابرین، کئی اولیاء اعظام، کئی خانقاہیں، کئی بڑے پیران اعظام انہوں نے فتوے جاری فرمائے۔ اب ہمارے مریدوں پر لازم ہے جن نے ہماری بیعت کی ہے وہ اس خلاف میں سینہ سپر ہو جائیں، وہ اس انگریزوں کے خلاف جہاد میں اپنی شرکت کو یقینی بنا دیں۔ ان کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے جس میں حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ہزاروں اسلاف موجود ہیں۔ اس وقت اس فتوے کی وجہ سے ان کو اپنے وطن سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، کھارے پانی کی سزائیں انہیں دی گئیں، انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا، انہیں سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے ان کے جسموں کو چور چور کیا گیا، انہیں مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں، جیلوں کی صعوبتیں انہیں برداشت کرنا پڑیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ اپنی آزادی زندگی گزار سکیں، وہ اللہ رب العزت کی آزادانہ طور پر عبادت کر سکیں، انہیں اللہ کی عبادت کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غیر ان کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک نہ سکے۔ کیونکہ وہاں ہندوستان کے اندر ہندو گائے سے بہت محبت کرتے ہیں، مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں، تو ان کے گائے ماتا کو ہمارے مسلمان ذبح کریں وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے لیے پھر شاعر اللہ ایک عظیم قربانی ہے، ہم وہ سمجھ کر اس کی قربانی کرتے تھے، ہندو گائے ماتا سمجھ کر قربانی کرنے نہیں دیتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، فسادات ہوتے تھے، پھر ہمارے اسلاف نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ایک الگ قوم ہیں، یہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ہمیں اپنا ایک الگ وطن چاہیے جہاں ہم اسلامی احکامات پر عمل کر سکیں، جہاں کی عدالتیں اسلامی عدالتیں ہوں، جہاں جو فیصلے دیے جائیں وہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق دیے جائیں، جہاں شریعت کے مطابق فیصلے صادر کیے جائیں، احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ ہندو ایک الگ قوم ہے، لہٰذا ہمیں ایک الگ وطن چاہیے۔ اس کے لیے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت بڑی کوششیں رہی، اور پیچھے حضرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی بڑی کوشش رہی۔ تو یوں وقت گزرتا رہا، چلتا رہا، انگریز اپنی سازشیں یہاں کرتے رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ، چلنے کے ساتھ ساتھ یہ آزادی کی تحریک جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر مسلم لیگ کے نام سے یہ ایک بڑی جماعت بن گئی، اور اس ہمارے ملک پاکستان کے حصول کے پیچھے 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، ہزاروں ہماری ماؤں کی پیچھے عصمتیں ہیں، ان کے عصمتوں کو لوٹا گیا، ہزاروں بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا، لیکن ان کی یہ ساری قربانیاں کس لیے تھیں؟ ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے، ایک ایسا وطن حاصل ہو جائے جہاں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے نقشے پر یہ دوسری اسلامی ریاست ہے جو کسی جغرافیائی لحاظ سے معرض وجود میں نہیں آئی، جو لسانی بنیاد پر معرض وجود میں نہیں آئی، جو رنگ و نسل کی بنیاد پر معرض وجود میں نہیں آئی، صرف اور صرف اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد پر دوسری یہ اسلامی ریاست ہے جو معرض وجود میں آئی ہے۔ پہلی اسلامی ریاست تھی مدینہ المنورہ، دوسری اسلامی ریاست ہے ملک پاکستان۔ یہ جو وطن حاصل کیا گیا اس میں وہی مقصد پیش نظر تھا، نظریہ وہی تھا جو مدینہ المنورہ کی ریاست کو قائم کرنے میں حضور اکرم اور صحابہ کرام کا نظریہ تھا۔ آج اس ملک کو ان حالات میں دیکھ کر ہمیں بہت بڑا دکھ ہوتا ہے،
ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اپنے پورے خاندان کو انہوں نے چھوڑ دیا، الوداع کر دیا۔ 2 کروڑ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ان میں سے زندہ کتنے بچے؟ کتنے لوگ خالی ہاتھوں آئے؟ کتنے لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی؟ کتنے لوگوں نے اپنے پیٹوں پر بم باندھ کر اپنے آپ کو ٹینکوں کے سامنے لٹا دیا؟ کیوں؟ صرف اور صرف ایک وطن حاصل کرنے کے لیے، ایک اللہ کی اس نعمت کے حصول کے لیے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم میری نافرمانی کرو گے، میری ناشکری کرو گے تو کیا کروں گا؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بڑا شدید ہے، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو یہ آج ہمارا جو وطن، ہمارا جو ملک، ہماری جو ارض پاکستان جلستا ہوا، یہ جو تڑپتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کے تباہ کرنے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے صرف اپنے مفادات کی خاطر، صرف اپنے اقتدار کے خاطر اس ملک کو ایک کھوکھلا بنا دیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی غلطی کب ہوئی کہ جب پاکستان کے پہلے گورنر غلام محمد، اس نے تقریباً 1 سال کے اندر 5 وزرائے اعظم کو تبدیل کیا تھا، 5 وزرائے اعظم کو چینج کیا تھا۔ ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک نیا وزیر اعظم، ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک نیا وزیر اعظم۔ اس وقت انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے لال جواہر نہرو، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی دھوتیاں بھی اتنی نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدل رہا ہے، میں اپنی دھوتیاں بھی اتنی نہیں بدلتا، اتنی تیزی سے پاکستان کے وزیر اعظم بدلتے چلے جا رہے ہیں، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پاتا، یہ ملک اپنے موت خود ہی مر جائے گا۔ اس نے تب یہ کہا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنا سودا امریکہ کے ساتھ کر دیا، اس کی گود میں اپنے آپ کو پھینک دیا۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک وہ ہمیں صرف اور صرف اپنے مفادات کے خاطر استعمال کر رہا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کرنل اور جنرل جب پاکستان سے ریٹائرڈ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں رہتا؟ مرنے کے لیے لاش پاکستان کیوں آتی ہے؟ سیٹ سے اتر کر پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ یہاں سکونت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ان کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ان کا علاج پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ان کا علاج؟ ان کے بچے پاکستان میں کیوں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی انڈسٹریاں، وہ اپنی جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، وہ اپنا کاروبار پاکستان میں کیوں نہیں چلا سکتے؟ کیونکہ وہ خود ہی سیٹ پر بیٹھ کر یہ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کا سودا ہو چکا ہے، یہ ملک بک چکا ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو سیٹ پر بیٹھ کر، اقتدار پر بیٹھ کر اس ملک کو لوٹنا، اس ملک کو خالی کرنا، اس ملک کو اپنے مفادات کے خاطر استعمال کرنا، یہ کہاں کی غیرت ہے؟ تو ہمارا سودا یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب یہ جو بھی حالات ملک پاکستان کے ہمیں دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہماری سالمیت کو جو خطرہ ہے، وہ صرف اور صرف چند غداروں کی وجہ سے ہے۔ مشرقی پاکستان ہم سے الگ کیوں ہوا تھا؟ یہ ایک بڑی حقیقت ہے، اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو دکھ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں ہمارے لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ وہ کسی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں مشرقی پاکستان کے اندر کل جو سیٹیں ملی تھیں بھٹو کو، وہ کتنی ملی تھیں؟ 77۔ وہاں مشرقی پاکستان میں جو ان کو سیٹیں ملی تھیں مجیب الرحمان کو، وہ کتنی تھیں؟ 160۔ اب جنرل ایوب خان کا فیصلہ تھا، اس کو کرنا تھا کہ جس کی اکثریت ہو اس کو ملک دیا جائے۔ اکثریت وہاں تھی، 160 سیٹیں وہاں تھیں، 77 سیٹیں یہاں مشرقی پاکستان کے اندر تھیں۔ فیصلہ کیا کرنا تھا؟ اکثریت کو وزیر اعظم بنانا تھا، اکثریت کو ملک چلانے کے لیے دینا تھا، لیکن یہاں معاملات کچھ الٹ ہو گئے، یہاں حالات بدل گئے، یہاں معاملات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں حکومت ہماری ہونی چاہیے، ان کا کہنا تھا کہ اکثریت ہماری ہے۔ ہوا کیا؟ بس صرف اقتدار کی جنگ میں یہ ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اقتدار کے خاطر، کرسی کے چکر میں ہمارے ملک کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا گیا۔ آج تک اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، آج تک اس کا نقصان ہمیں جھلسنا پڑ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومنین
مومن لوگ کافروں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنائیں، وہ کبھی بھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں تباہ و برباد کر رکھتے ہیں، ہمیں کھوکھلا کر کے رکھتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے پروں کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، ہمیں صرف پروں کو کھینچ کر زمین پر چلنے جیسا بھی نہ چھوڑیں۔ یہ بات ہٹلر نے کسی زمانے میں کہی تھی، اس کے سامنے ایک مرغی کو لایا گیا، اس نے مرغی کے پروں کو کاٹ دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا، مرغی کے سامنے کچھ چاول رکھ دیے۔ جب مرغی کے اس نے پروں کو کاٹا تو مرغی آوازیں کرنے لگی، چیخیں مارنے لگی۔ جب پروں کو اکھاڑ کر پھینکنے کے بعد مرغی کے سامنے کچھ چاول رکھ دیے، مرغی چاول کھانے میں مصروف ہو گئی، اور پھر اس کی گود میں آ رہی تھی، اس نے کہا یہی حال تو ہے، پہلے ان کو اکھاڑو، ان کو مارو، ان کو تکلیفیں دو، ان کو اذیتیں دو، ان پر بہاری بلوں کو لگاؤ، ان پر مہنگائی کا طوفان لے کر آؤ، ان پر پیٹرول کے بمز گراؤ، ان کے لیے جینا مشکل کر دو، اور اس کے بعد انہیں کچھ چاول دے دو، بس یہ تمہارے وفادار بنتے رہیں گے، غدار نہیں بنیں گے۔ یہی سب کچھ گیم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا وطن آج سالمیت کے اندر نہیں ہے، ہمیں خطرات لاحق ہیں۔ تو یہ جو ملک پاکستان، اتنی بڑی جو دولت ہمیں ملی، یہ صرف اس لیے نہیں ملی، اس کے قدر کرنے کا صرف یہی نہیں بچ گیا کہ ہم 14 اگست کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو بجانے کے لیے باجے دے دیں، آپ یہ بجاتے رہیں، ہمارے اسلاف نے قربانیاں اس لیے دی تھی، بلکہ ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کریں۔ آج بھی ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی کہ ہم نے قربانیاں اس خاطر نہیں دی تھی۔ یہ انقلاب ہمیں لانا ہوگا، ہمیں اپنے گھر سے یہ انقلاب شروع کرنا ہوگا، اپنے خاندان سے شروع کرنا ہوگا، اپنے بیٹوں سے شروع کرنا ہوگا، پھر جا کر ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اپنے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھ سکیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس وطن عزیز کے جو مفادات ہیں اور جو ان کو اپنے مفادات کے خاطر استعمال کر رہے ہیں، ایسے تمام حکمرانوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ان کو اللہ تعالی غارت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے، ہمارے ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس سے محبت کرنا یہ ہم سب کا اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب الوطنی عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔